لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله غلط الوقاش آج 16 ذی الحج ہے اور مشہور روایات کے مطابق 18 ذی الحج کو تاریخ اسلام کی ایک عظیم اور مقدس ہستی کا یوم شہادت ہے۔ لہذا آج کی گفتگو میں ہم اسی ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے کریں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ عظیم ہستی کون ہے، وہ برگزیدہ اور مقدس شخصیت کون ہے۔ وہ وہی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہوں کا تارا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی مقدس ہستی ہے کہ خود نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس عظیم ہستی کو اللہ پاک نے شرم و حیا کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ فرشتے بھی اس مقام پر رش کرتے ہیں۔ وہ حیا کا مقام فرشتوں کو بھی نصیب نہیں جو اس ہستی کو نصیب ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمانا کہ فرشتے تو اسے حیا کرتے ہیں لیکن میں خود سید الانبیاء ہو کر اسے حیا کرتا ہوں۔ یہ عظیم ہستی کون ہے؟ ان کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترتیب کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا دوں، یہ خلفائے راشدین کی یہ جو ترتیب ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے درمیان کو فرق کرتے ہیں۔ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں چاروں میں۔ ہم ان کے درمیان ذرہ پر بھی فرق نہیں کرتے۔ عاشقان او سے خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، ان میں سے جس کا بھی آپ ذکر کریں گے پتہ چلے گا کہ جو مقام اسے ملا ہے وہ دوسرے کو نہیں ملا۔ ہر ایک کے اندر ایسی خوبیاں اللہ پاک نے رکھ دی ہیں کہ آپ اس کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب ابو بکر کا نام آئے گا تو پتہ چلے گا
کہ جو مقام ابو بکر کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. عمر کا ذکر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ عمر کی تو شان ہی نرالی ہے. عثمان غنی کا ذکر کریں گے, حیدر کرار کا ذکر کریں گے, جس کا بھی آپ ذکر کریں گے تو ہر ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی منفرد اور ممتاز خوبیوں سے نوازا ہے. اب جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے حصے میں وہ خوبی نہیں آئی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی. سبحان اللہ. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں اللہ کے نبی, پھر نبیوں میں رسول ان سے بھی افضل ہے, پھر رسولوں میں سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول بھی ہے, سید الانبیاء بھی ہے. اس نبی کے ساتھ کسی کا نسبت ہو جانا, منسوب ہو جانا, یہی اس کے لیے بہت بڑے احساس کی بات ہے کہ جس کا انتخاب اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں کتابوں میں, حضرت عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء کے ساتھ, سید الرسول کے ساتھ جو نسبت عطا فرمائی ہے وہ کسی ایک کو بھی نصیب نہیں. وہ نسبت کیا ہے؟ اب حضرت علی کو بھی نسبت ہے, ان کو کیا نسبت ہے؟ بس ان کا اس وقت مقام ہی بیان کرنا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کے نکاح میں تھی. نبی کی بیٹی, رسول کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے. کوئی چھوٹی احساس کی بات نہیں, لیکن حضرت علی بھی اس وقت فخر کرتے ہوں گے جب حضرت علی کو پتا ہوگا کہ میرے گھر میں تو حضور کی ایک صاحبزادی آئی, لیکن عثمان غنی وہ ذات ہے جس کے گھر میں حضور کی 2 صاحبزادی آئی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی ایک سے زیادہ بیٹی کسی کے نکاح میں نہیں آئی. اگر کسی کے نکاح میں آئی ہے وہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کیا کہیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام پر کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد کی گئی. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی, کچھ عرصے کے بعد وہ وصال فرما گئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو نکال دیکھا تو اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا. فرمایا کہ عثمان کا تجھے مغموم نہیں دیکھنا چاہتا, پریشان آدمی دیکھنا چاہتا, دوسری بیٹی بھی عطا فرما دی. اس مقام پر جتنا بھی حضرت عثمان فخر کرے گا. جب 2 بیٹیاں عطا فرمائی تو ان کا لقب بھی ساتھ عطا فرما دیا کہ عثمان آج کے بعد غنی تو تو ہے ہی, عثمان غنی تو تجھے قیامت تک لوگ پکاریں گے ہی, لیکن میں جو تجھے لقب دے رہا ہوں وہ لقب یہ ہے کہ تو ذوالنورین ہوگا, 2 نوروں والا. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے. آپ کو بھی آپ کی آواز بھی ساتھ ملا, ہمارا عقیدہ ہے نا حضور نور نہیں
سراج منیر ہیں. حضور صرف نور ہی نہیں، یہ نور بشر کے جگہ پرانے ہو گئے. اس پہ بحث کرنا فضول ہے. ان پڑھ لوگوں کا کام ہے اس پر بحث کرنا. قرآن نے جب انہیں کہا ہے کہ ہم نے انہیں سراج منیر بنایا، جس پہ ان کی نظر پڑ جائے اسے بھی منور کر دیتے ہیں، اسے بھی نور کر دیتے ہیں. یہ چاند اور سورج کی جو نورانیت نظر آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چاند کی چاندنی اپنی نہیں، ستاروں کی روشنی اپنی نہیں، یہ سورج کا نور اپنا نہیں. چاند میں ان کی چاندنی ہے، ستاروں میں ان کی چمک ہے، اور سورج انہی کے نور سے منور ہے. تو جس چیز پر حضور کا عکس مبارک پڑ گیا اس کو بھی منور کر دیا. جب ہر چیز ان کے نور سے منور ہو گئی تو حضور کی صاحبزادی اور صاحبزادے وہ نور نہیں، اور نور کی اولاد بھی تو نور ہے. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جب آئیں تو حضور نے فرمایا عثمان تو دو نوروں کا مالک ہے. اس پر اتفاق ہے، سب مسلک والے انہیں کہتے ہیں ذو النورین، ہر مسلک والا. یہ عجیب بات ہے، انہیں تو ذو النورین مانتے ہیں، حضور کو نور نہیں مانتے. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. ان کی بیٹیوں کا نور مانتے ہیں کہ عثمان کے گھر میں دو نور آ گئے اور عثمان ذو النورین ہو گئے حضور کی نسبت کی وجہ سے. لیکن جس کی نسبت کی وجہ سے وہ ذو النورین ہو گئے تو خود سراپا نور نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام ان دو صاحبزادیوں کی وجہ سے ان کا لقب ذو النورین، دو نوروں والے. لطف کی بات اس سے آگے. اب دوسری صاحبزادی کی کچھ عرصے کے بعد مثال فرما دی. اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے جب عثمان غنی کو پریشان دیکھا تو پریشان دیکھ کر حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تجھے غمگین تو دیکھ رہا ہوں لیکن مجبوری یہ ہے کہ میری ابھی اور کوئی صاحبزادی نہیں. اگر کوئی اور بیٹی بھی میری ہوتی وہ بیٹی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. اگر وہ مثال کر جاتی چوتھی بیٹی بھی تیرے نکاح میں کر دیتا، وہ بھی مثال کر جاتی پانچویں بھی دے دیتا. حتیٰ کہ 40 بیٹیاں بھی اگر میری ہوتی ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں. سبحان اللہ. یہ محبت ہے، یہ لاڈ ہے، پیار ہے حضرت عثمان کے ساتھ. اور جس کے ایمان کے بارے میں، جس کے عشق کے بارے میں، جس کی محبت کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بھی کسی کو شک ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، گواہی دینا چاہ رہا ہوں. اسے بار بار کوئی اپنی بیٹیاں دیتا ہے؟ آپ نے بھی تو شادی کی ہوگی بیٹی. ایک جگہ آپ کو جب شک پڑ جائے کہ اس نے داماد اچھا سلوک نہیں کیا تو لوگ تو اس کو چھڑاتے ہیں، تو دوسری بیٹی کون دیتا ہے؟ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا ہے. تو اس قابل ہے، تیرا وہ مقام ہے، تیری وہ شان ہے کہ سید الانبیاء کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں ہوتی. عثمان تیری کوئی اور شان کہیں بیان ہو یا نہ ہو، آپ کی عظمت اور شان کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. سبحان اللہ. دوستوں دکھ ہوتا ہے
جب ہم سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کو دریدہ تہنی کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی اور سخت لفظ بولوں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی تو بیٹی تھی کوئی اور، نبی کی تو بیٹی ایک ہی تھی، یہ آپ کے دل میں بھی رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو چیزیں دیکھیں، نبی کی تو بیٹی ایک تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اگر تجھے علم ہی نہیں، تو نے کوئی کتاب پڑھی نہیں، تجھے نہیں نظر آیا کچھ، تو اب میرا کیا قصور ہے؟ یا اگر پڑھا ہے تو تم نے جان بوجھ کے تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اگر انکار کر دیا، یہ تیری بدبختی ہے کہ نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے، یا کسی کی بیٹی کا انکار کر کے دیکھو تو صحیح اس کا کس پر الزام لگتا ہے، یہ الزام کس پر لگے گا کہ نبی کی بیٹیوں کا انکار؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاتا، لیکن اشارے سے میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی چیز کسی کو شک نہ لگے۔ آج کل لوگ بھونک رہے ہیں، دیکھو کہتا پریس کانفرنس ہوئی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ لوگوں کو اگر پتا ہو پریس کانفرنس ہوئی اہل تشیعیوں کی، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پریس کانفرنس کے اندر، یہ عام بات نہیں، یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے، اہل تشیعیوں کی کانفرنس ہوئی ہے، پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 5-6 نکات بیان کیے کہ ہمارے یہ 5-6 نکات ہیں، عقائد ہیں ہمارے، آپ کو بھی جن کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم محرم کے دنوں میں ان کے جلوسوں میں شامل ہو جاتے ہیں یا دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ایسے بے غیرتوں دیکھنا گناہ ہے، دیکھنا بھی جائز ہے، جرم میں بڑا بڑا۔ ان کا ایک نقطہ یہ ہے کہ خلیفہ برحق صرف ایک ہیں، حضرت علی، پہلے تینوں خلیفے غاصب ہیں، جن کی شان ہم بیان کر رہے ہیں، ابو بکر، عمر اور عثمان کی، انہوں نے انکار کیا ہے پریس کانفرنس کے اندر، ہم تینوں خلفاء کو مانتے ہی نہیں۔ افسوس ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار پر کہ انہوں نے کیوں نہیں ان کی زبان کھینچ لی کہ 3 خلفاء کا علیہ اعلان انکار کیا جائے ریاست مدینہ میں، اور ہمارا ضمیر نہ جاگے۔ کیا اسی کا نام ریاست مدینہ ہے، یا یہی نیا پاکستان ہے؟ اور دوسرا نقطہ کا یہ ہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی، اور ہم باقی بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ ریاست مدینہ میں یہ پہلا موقع ہے جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے ان کا یہ عقیدہ خفیہ تھا، چھپاتے تھے، لیکن پہلی بار انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کر دیا ہے، اندر کا بھوت نکال دیا ہے۔ لیکن حکومت کے کانوں پر جو بھی نہیں دیکھی، علماء نہیں بولے کہ نبی کی تینوں بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے۔ آپ کی اطلاع کے لیے اس کا ذکر صرف حدیث میں نہیں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں، یہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس کا ذکر تو کبھی کسی جگہ ملتا ہے، میں حدیث نہیں ذکر کر رہا، میں کوئی تاریخ کی بات نہیں کر رہا کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، ایک ہیں یا کتنی ہیں، یہ قرآن ہے۔ ادھر حافظ صاحب میں بیٹھے ہوتے، میں چاہتا تھا کہ وہ آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک کے لیے بنتن کا لفظ آتا ہے، بنتن، ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بنتن، بیٹی، اور جمع کا اگر زیادہ ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بنات،
یہ سمجھ لیں، یہ نقطہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. ہم بولے ہیں فوراً ان کی باتوں میں آگے. واقعی بات تو صحیح ہے کہ کسی جگہ پہ وہ بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، یہ شان جب بھی ملتی ہے اہل بیت کی شان بیان ہوتی ہے تو صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، باقی کا تو ذکر کبھی کسی نے کیا ہی. آتے ہم بھی تقریباً اتنی کرتے ہیں، ہم پر بھی وہی اثرات ہو چکے ہیں. یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا لاعلمی ہے. آپ سب کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل بنات یہ لفظ آتا ہے 22واں پارہ کہ نبی کی بیٹی کے لیے اللہ پاک نے بنتوں کا لفظ نہیں بولا، کل بنات اپنی بیٹیوں سے فرما دیں. بنات کا لفظ، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے عربی کا قاعدہ ہے ایک ہو اس کو واحد کہتے ہیں، دو ہو اس کو تسنیہ کہتے ہیں، اور تین یا اس سے اوپر ہو اس کو جمع کہتے ہیں. یہ عربی کی خصوصیت ہے، یہ اور کسی زبان میں چیز نہیں پائی جاتی. عربی ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تسنیہ، اور تین کے لیے یا تین سے اوپر ہو اس کو جمع کرو اس سے اوپر بولا جاتا ہے. دو بھی ہو تو اس کے لیے جمع کرو نہیں بولا جاتا. تو قرآن نے جمع کا لفظ بولا ہے بنات. یہ لفظ اتنا تو کم از کم یاد رکھیں، آیت یاد نہ بھی ہو لفظ تو یاد ہونا چاہیے. قرآن نے بنتوں کا لفظ نہیں بولا، قرآن نے جمع کا لفظ بولا ہے بنات. بنات جمع کا لفظ ہے، کم از کم تین کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس کے لیے اوپر. لہذا قرآن میں اشارہ کر رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں تین سے کم از کم تین یا اس سے اوپر ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. میں خود کی آواز سننا چاہتا ہوں. نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. انہوں نے اعلان یہ کہا ہے کہ نبی کی صرف ایک ہی بیٹی ہے. اہل سنت آپ بھی ذرا کھل کے اس کا اظہار کریں نا، نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. جو ان کو نہیں مانتا اس کا قرآن پر بھی الزام ہے، اللہ کی ذات پر بھی الزام ہے، اللہ کے نبی پر الزام ہے. قرآن کو یہ جمع کا لفظ بولے تو کوئی اردو کی کتاب لے آئے اور اس میں آ کر بتا دے یار مجھے تو نبی کی ایک ہی بیٹی کا ذکر ملتا ہے. آنکھ وانا تیرے چوبن کا نظارہ دیکھتا ہے، کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو نہیں پڑھا تو تیرا قصور ہے، میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. باقی حدیث اٹھا کے دیکھیں، سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک کتاب ہی نہیں، کوئی ایک کتاب اس میں آپ کو ان 4 بیٹیوں کا ذکر نہ ملتا. جب میں نے نورین کا لفظ بولا کہ خود کمری والے نے خطاب دیا، کیوں دیا خطاب؟ کہ میں 2 بیٹیوں کا نکاح کر رہا ہوں، یہاں تک کہ فرمایا کہ 40 پہ ہوتی تو میں زبان تیرے نکاح میں دے دیتا. جب خود اعلان فرما رہے ہیں تو نورین ہے تو 2 نوروں والا ہے. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ پھر بھی ہم ایسے لوگوں کی آوازوں پر کام کریں. اب ایک چیز کا اظہار کر دوں کہ میرا موضوع نہیں، لیکن میں اس لیے تاکہ ہم شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب آیت نازل ہوئی تھی نا اپنے بیٹے کو بڑا اور مبالہ ہوا تھا تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام ایک ہی بیٹی کو لے کے آئے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو اہل تشیع یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر نبی کی کوئی اور بھی بیٹی ہوتی، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی بیٹی جس کو لے کے آئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اور بھی کوئی بیٹی ہوتی کتنا بڑا ثبوت ہے. ہمارا بولا آدمی تو فوراً کیا لیکن ہے بات تو ٹھیک ہے.
अगर कोई और भी बेटी होती तो आप लाते। आप किसी भी चीज डाल रहा हूं, जब मैं खुद ऐलान कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आपकी पहली साहबजादियां तो इसार कर चुकी थी, उस वक्त तो फौत हो चुकी थी। जवाब आगे क्या? उस वक्त हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अकेली थी, वो बेटियां तो विसार कर चुकी थी। अब इसका ये मतलब तो नहीं उस वक्त वो अकेली आई है, वो उनकी अपनी एक शान है, वो उनका अपना मकाम है, वो अपने मकाम पर भारत में हम उनका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं बता रहा हूँ इस हवाले से जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हो रहा है, तो हमारी ज़्यादा गुफ्तगू उधर चलेगी, लेकिन ये भी ज़रूरी बात थी जो आप तक हमें पहुँचाने की। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम और अज़मत को समझने के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है कि उस्मान गनी ये दोनों बेटियां अता फरमा दी, क्योंकि नबी का हुक्म अपनी मर्जी से तो होता ही नहीं। और फिर क्या, जिस उस्मान को आपने दी हैं ये दोनों बेटियां अता फरमाई हैं, अगर उनके ईमान के बारे में कोई ज़रा सारा भी शक होता आप देते बेटियां? तो जो ये बकवास कर रहे हैं कि वो हम उनको मानते ही नहीं, जो लफ्ज़ वो बोलते हैं वो हमारी जुबान ही जेब देती, ना जाने कैसे कैसे गलीज़ लफ्ज़ बोलते हैं इनके बारे में। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी अज़मत और शान ये भी है, 10 सहाबा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही उनको बुला के जन्नत की बशारत दी। उनको कहा जाता है अशरा मुबशरा, ये सब कहें अशरा मुबशरा। तो अशरा मुबशरा, अशरा का माना 10, मुबशरा का माना बशारत दी। तो 10 सहाबा किराम हैं जिनको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। तो जिनको हुजूर ने अशरा मुबशरा करार दिया है, उनके जन्नती होने में मैं शक करूं, आप शक करें, कोई और शक करे, हमारा जन्नत का टिकट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी जात का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हुजूर ने सर्टिफिकेट दिया। ये 10 है, उन 10 सहाबा किराम में से एक अजीम हस्ती हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हुजूर ने उनको जन्नती करार दे दिया है, अब कोई जितना भी भौंकता रहे, उनका इनकार करता रहे, हम उसकी बात सुने या बद्दुआ के मुखड़े वाले की आवाज सुने। फिर हिजरत का बड़ा मकाम है, कुरान हकीम ने मुहाजिरीन की बड़ी शान बयान फरमाई है। आपके इल्म में होना चाहिए इस्लाम में सबसे पहली हिजरत करने वाली शख्सियत कौन है? ये मक्का से जो हिजरत वाली हिजरत है ये और है, मक्का से मदीना हिजरत ये और है, ये इज्तिमाई हिजरत है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हैं, सहाबा साथ हैं जो मक्का से मुहाजिर बन के गए हैं मदीना शरीफ। एक ये हिजरत है, लेकिन एक हिजरत और है जिसे हिजरत हबशा कहा जाता है। ये हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ये हिजरत हुई थी, और ये हिजरत करने वाले इस्लाम में सिर्फ एक शख्सियत है, पहली शख्सियत, वो कौन है? हज़रत उस्मान गनी। सबसे पहली हिजरत इस्लाम में हज़रत उस्मान गनी ने की। इसमें आप मुनफरिद हैं, किसी कोई मुकाम हासिल नहीं। ये जो कुरान आप देखते हैं ये अलमारी में पड़ा हुआ आपके पास, ये किताबी शक्ल में पड़ा हुआ है ना, आपको पता है कि कुरान पाक इस किताबी शक्ल में किसने जमा किया है? इससे पहले ये कुरान पाक एक किताब की शक्ल में नहीं था, ये मुख्तलिफ कोई चौड़ी हड्डियों के ऊपर था, कोई पत्थर की तख्तियों पर लिखा हुआ था, कोई चमड़े पर ही लिखा हुआ था, मुख्तलिफ जगह इसके जगह थी। वजूद तो इसका था लेकिन एक किताबी शक्ल में जमा नहीं था।
جس کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جو لانے کا اعزاز ہے. ہاں جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جب تک مسلمان جو قرآن پڑھتے رہیں گے تو یہ اس کا سیرہ ہے حضرت حفظ کرنے والے حفظ کرتے رہیں گے, تفسیریں لکھی جاتی رہیں گی, لیکن اس کا سیرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہے. اسی لیے آپ کا لقب ہے جامع قرآن, قرآن کو جمع کرنے والے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں جو وقت گزارا ہے, سارے صحابہ کا اپنا اپنا مقام ہے, لیکن جسے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سفیر مقرر کیا ہے. اب حکومت پاکستان اپنا سفیر کسی کو بنا کر بھیجتی ہے امریکہ میں کسی دوسرے ملک میں, تو سفیر اسی کو بنایا جائے گا جو کسی ملک کی ترجمانی کا حق ادا کر سکتا ہو, اس کے اندر خوبیاں ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام جب مکہ سے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے, تو نبی کریم علیہ السلام نے اہل مکہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے سفارتکار کے طور پر جس کو بھیجا تھا وہ کون تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ سفیر رسول بھی ہیں. یہاں لطف کی بات عرض کر دوں, آپ سفیر بن کر گئے, یہ واقعہ میں پہلے پچھلے سال بیان کر چکا ہوں, اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ سفیر بن کر گئے ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب ان سے بات ہوئی, یعنی مکہ سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیتے, آپ کے نبی کو ہم نبی نہیں مانتے, ہم اجازت ان کو نہیں دیں. لیکن عثمان تمہارا ایک مقام ہے, تمہارا ایک مقام ہے, لہذا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ عثمان تو جب آ ہی گیا ہے, ہمارے دل میں تیری قدر و منزلت بھی ہے, اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی مانتے ہیں, آ ہی گئے ہو, اب تمہیں اجازت دے دیتے ہیں. تمہارے نبی کو اجازت نہیں, ساتھی کو اجازت نہیں, آپ عمرہ کر سکتے ہیں, عمرہ کر لیں, طواف کر لیں. آپ مسکرائے, مسکرا کے فرمایا تم نے کیسی عجیب بات کہی, تم عمرہ خانہ کعبہ کے طواف کو کہتے ہو, صفا اور مروہ کے درمیان گھومنے کا نام عمرہ ہے تمہارے نزدیک؟ میرا عمرہ تو طواف کے ٹکڑے کو دیکھنا ہے. میرا آقا میں ساتھ ہے, میرا عمرہ وہ ہے, آگے آگے ہوں تو میں پیچھے پیچھے ہوں, میرا عمرہ وہ ہے. تم کہتے ہو انہیں اجازت نہیں تو میں ان کے بغیر عمرہ کر لوں, ایسا بھی ممکن ہے؟ کعبے کو کعبہ اس لیے مانتے ہیں کہ حضور نے اسے کعبہ مقرر کیا ہے, صفا اور مروہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ حضور نے اسے کہا, مکہ کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے اس کو مکہ بنایا, کعبہ کی عزت اس لیے کرتے ہیں, حجر اسود کی عزت اس لیے کرتے ہیں, مقام ابراہیم کو اس لیے مانتے ہیں کہ حضور کی نگاہوں نے ان کو نوازا ہے. قبلہ اور کعبہ بھی وہی ہے. سبحان اللہ. ہمارا طواف والضحیٰ کے ٹکڑے کو دیکھنا ہے, ہم کے بغیر میں طواف کر لوں. اور لطف کی بات یہ ہے, یہ پیغام دے دیا آپ کو کہ عثمان ڈوبا ہوا ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, فناء رسول کے مقام پر فائز ہے. ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ادھر صحابہ کرام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں. ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے, ادھر صحابہ فرما رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں اجازت ملے یا نہ ملے, لیکن عثمان تو خوش نصیب ہے. حضور سے عرض کر
عثمان خوش نصیب ہے کہ وہ تو کم از کم عمرہ کر لے گا، مجھے تو خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہو جائے گا۔ ادھر عثمان مسکرا رہے ہیں، آقا کے بغیر میں طواف کر لوں؟ میرا طواف تو ان کے چہروں کو دیکھنا ہے۔ جب حضور نے صحابہ کی بات سنی، حضور بھی مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا صحابہ تم سمجھتے ہو کہ عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف کر لے گا؟ اس کا طواف تو میری ذات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ عبادت اس کو نہیں کہتے، ان کی عبادت روح مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ یہ یقین کی کیفیت دیکھیے، ایمان کی کیفیت دیکھیے، روحانی تعلق دیکھیے کتنا روحانی تعلق ہے۔ اگلی بات کو آپ نے سنی، ساری بات بیان کی تھی، یہ آخری بات بیان کر رہا ہوں، کافی چیزیں اور بیان کرنے والی تھی، لیکن یہ احساس صرف عثمان غنی کو حاصل ہے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی، اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، جب تھوڑی دیر ہو گئی تو سوچا کہ اگر عثمان غنی واپس نہیں آئے، کوئی خبر دے کے نہیں آئے، اب صحابہ اکرام نے دوسرا سوچنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی کو انہوں نے قتل نہ کر دیا۔ نگاہیں مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، لیکن ان کا مقام بلند کرنا تھا، عثمان کا مقام بتانا تھا کہ عثمان کون ہے۔ اگر نگاہ نہ دیکھ رہی ہوتی تو حضور بھی یہ نہ فرماتے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عمرہ کر لے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضور کو پتا ہوتا تو پھر آپ بیعت کیوں لیتے؟ اگر حضور کو پتا نہ ہوتا تو حضور فرما دیتے مجھے کیا پتا ہے کہ وہ طواف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ حضور نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عثمان میرے بغیر طواف کر لے۔ نگاہیں دیکھ رہی تھی، اب بیعت اس لیے کی، لوگ اتنی باتیں نکالتے ہیں، اگر پتا ہوتا تو بیعت کیوں کر لیتے، اگر پتا نہ ہوتا تو پھر طواف کے بارے میں بھی فرما دیتے، میں نہیں جانتا۔ جو مدینہ منورہ کے منبر پر بیٹھ کر جنگ موتا کے اندر ہونے والی جنگ کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں، مدینہ میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں اس وقت جھنڈا فلانے کے ہاتھ میں ہے، اس وقت فلانا شہید ہو رہا ہے، وہاں بیٹھے صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں۔ مشہوروں کی خبر یہ صرف صحابہ کے اطمینان کے لیے تھا، مشہور خبر کر دی گئی، واقعہ تھی کہ شاید کو قتل کر دیا گیا۔ حضور رحمت عالم تقریباً 1400 صحابہ اکرام، ان کو آپ نے بلا کے فرمایا، ایک درخت تھا ببور کا، کیکر کا لفظ کیا ہے، کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر حضور نے سارے صحابہ اکرام کو جمع فرما کے فرمایا صحابہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم چلے جائیں، یہ بھی محبت کے راز ہے۔ فرمایا میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ اگر وہ دشمن رسول ہوتے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جان چھٹی، یہ دشمن قرار دے رہے ہیں، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے چند ہفتہ پہلے، یہ دشمن رسول قرار دے رہے ہیں۔ حضور خوش ہوتے، بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ جب تک ہم نہیں لے لیتے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ سارے صحابہ اکرام نے ایک ایک کر کے حضور کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، گویا ہر صحابی کے دل میں ان کی محبت تھی۔ جن میں حضرت علی کی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اندر آپس میں دشمنیاں تھیں، وہ تو بیعت کر رہے ہیں سارے مل کر۔ اب بیعت ہو گئی، پھر صحابہ کے دل میں ایک اور خیال آ گیا عجیب، یاد ہے کون سا خیال؟ پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا، یاد مجھے ایسی باتیں بلا کر آتی، ایک اور خیال آیا
خیال یہ تھا ہم خوش نصیب ہیں. پہلے کہہ رہے تھے عثمان خوش نصیب ہے جو طواف کر رہا ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں, ہمیں جو احساس ملا ہے وہ عثمان کو نہیں ملا. کون سا؟ آج ہم حضور کے ہاتھ پر دوسری دفعہ بیعت کر رہے ہیں. پہلی بیعت اسلام کی بیعت تھی, اب یہ دوسری بیعت جو کر رہے ہیں یہ آج عثمان کے حقوق کا بدلہ لینے کی بیعت کر رہے ہیں. عثمان آج اس اعزاز سے محروم رہ گیا. وہ بھی اگر کاش ہوتا تو عثمان بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتا. اب اس میں صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال آنا شروع ہوئے کہ ہم خوش نصیب ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں کو دیکھا, دیکھ کے ان کے خیالات کو پڑھ کے فرمایا صحابہ تو یہ سوچ رہے ہو کہ ہم خوش نصیب ہیں؟ خوش نصیبی تو ہے کہ عثمان کی خاطر تو بیعت کر رہے ہو, یہ تمہاری خوش بختی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ عثمان اس بیعت سے محروم رہ گیا. ان کے دلوں کی ترجمانی فرما رہے ہیں صحابہ تم نے تو جو بیعت کی ہے تم نے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ بیعت کی ہے نا, تم نے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ بیعت کی ہے نا, تمہارا یہ مقام ہے. آپ بتاؤ عثمان کی بیعت کیا ہے؟ حضور نے ایک ہاتھ باہر نکالا, بایاں ہاتھ باہر نکالا اور پھر دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا, ہوا میں لہرا کر فرمایا اے میرے صحابہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے؟ سن لو عثمان ادھر نہیں ہے, لیکن میرے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو. سبحان اللہ. یہ میرا ہاتھ, بایاں ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور یہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. فرشتے بھی جب دیکھ رہے ہوں گے, کوئی رشک کرتے ہوں گے, آج حضور نے اعلان فرما دیا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر دیکھو عثمان کی طرف سے اللہ کا محبوب خود بیعت کر رہا ہے. ادھر تم بیعت کر رہے ہو, ادھر عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. بیعت کرنے والے بھی خود, بیعت ہونے والے بھی خود, عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. اب میں ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھتا ہے, ہاتھ رکھا اور فرمایا دیکھ لو, قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. عثمان کو مجھ سے جدا نہ سمجھو, میرا بیعت کرنا یہ عثمان ہی کی بیعت کرنا ہے. عثمان تیری عصمت پر قربان کہ اللہ کا نبی تجھے وہ مقام دے رہا ہے کہ تیری طرف سے خود بیعت ہو رہی ہے. پھر بیعت کرنا اتنا پسند آیا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اللہ کے نبی بیعت کر رہے ہیں عثمان کی طرف سے. اور کوئی شان ہو یا نہ ہو, یہ شان کا کم ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے, وہ اگلی ہے, وہ کون سی ہے؟ دیکھ میں کسی کی اگلی بات کیا ہے؟ جب حضور نے بیعت فرمائی, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ حضور نے بیعت فرمائی, مقام ہے اس کا. لیکن لطف کی بات اگلی یہ ہے کہ جو ہی حضور نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے, ادھر عرش الہی پر تہلکہ مچ گیا, عرش الہی بھی چوم اٹھا. خالق کائنات نے فرشتوں کو بلا لیا, فرشتوں آؤ اکٹھے ہو جاؤ. دیکھ رہے ہو نیچے کیا ہو رہا ہے؟ میرا محبوب عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہے, تو میرے محبوب کا ہاتھ ہو, بیعت وہ کر رہا ہو, تو پھر میں اسے نوازوں نا. آیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, آج جبریل جا کے میرے محبوب کو پیغام دیا. صرف تیرا ہاتھ ہی نہیں ہے اس ہاتھ پر, ید اللہ ہے فوق ایدیہم, ان ہاتھوں پر اللہ کا بھی ہاتھ ہے.
پاک نے اپنا دستے قدرت بھی رکھ دی ہے اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ہے ان پر ساتھ یہ اعلان کر دیا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے محبوب یہ بھی سن لے اتنے لوگ بھی یہاں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں میرا ہاتھ ہے سب کے ہاتھوں پر اور ساتھ یہ رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں خدا ہو کر سب پر راضی ہو گیا یہ صحابہ کرام کو جو مقام رضا کا مقام ملا یہ صدقہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ سارے صحابہ پر اللہ راضی ہو گیا اب جب صحابہ پر راضی ہو گیا اگلی بات میں متعلق کر دوں پھر ان کے ایمان کے بارے میں کوئی شبہ کرنا کسی کو زیب دیتا ہے تو آج بحث چھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں میں جب بھی ایسی باتیں سنتا ہوں کوئی کسی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے کوئی کسی کے بارے میں بکواس کر رہا ہے جب اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ میں ہم سب سے راضی ہو گیا ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں زبان نکالنے والے تنقشائی کرنے والے دوستوں اس کے بارے میں کافی کچھ اور کہنے کی گنجائش تھی لیکن وقت پہلے ہی میں نے زیادہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھ کر ہمیں بھی وہی مضبوط عقیدہ عطا فرمائے یہ ایسی باتیں سن کر پریشان نہ ہو جائے کریں بحث میں نہ اٹھا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور خوشی میں نصیب فرمائے ہمارے